ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی لانگ مارچ کی. پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی اجازت وہ کال دے دی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کہاں سے کہاں تک ہوگا. احمد اویس صاحب, یہ اس کی کیا لانگ مارچ پہلے بھی کیے, اسلام آباد پہ جو معاملات ہوئے, پھر اب قانون بھی پاس ہو چکا ہے وہاں پہ, اس طرح سے آپ کر بھی نہیں سکتے. تو یہ کیا, اس کا کیا حدود اربا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی تھوڑی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے, میرا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے تمام ایجنسیز جو ہے نا, وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملات کو چھوڑ کے وہ ان کے پیچھے لگائی ہوئی. ان کو آپس میں ان میں وہ اتفاق, وہ یکجہتی, وہ کوآرڈینیشن, اس کا آپ کو فقدان نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اعلان جو ہے, یہ 2 مہینے بعد کا اعلان جو ہے, کیونکہ پالیٹکس کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریچ ان ٹائم. جی, تو وہ آپ نے ایک دفعہ جب ابال آتا ہے یا لوگوں پہ آپ نے ان کے جذبات اور حالات ان کو بتائے اور کہا, اور معاملات اتنے خراب ہیں اس وقت ملک میں, تو اگر مارچ کرنی ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, تو دس از دی ٹائم. 2 مہینے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. 2 مہینے کے بعد فیوچر تو کوئی نہیں جانتا نا. کوئی یہ سارے یہ جو حکومت میں لوگ ہیں, یہ تو ولی اللہ تو نہیں کہ ان کو پتا ہو کہ 2 مہینے تک یہ بیٹھے رہیں گے یا وہ اس کی حیثیت میں رہیں گے, کسی کو کیا پتا. اس لیے یہ میرا خیال میں یہ بڑی اچنبھا سی بات لگی ایسے. اور اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے, جو میرا اندازہ ہے یہ کہ میں ایک قیاس رائے ہی کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے, اس میں ایجنسیوں کا بہت بڑا رول لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اور وہ ایجنسی جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ ایجنسیوں کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں؟ جی, کسی 100 طریقے ہوتے ہیں نا. کسی بات پہ قائل کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. ان کے جو قریبی سرکل کے لوگ ہوں گے, ان میں کسی بات میں فلوٹ کی بڑے سٹل وے میں. ایجنسیز جو ہیں وہ کروڈ طریقے سے نہیں بہیو کرتی, بہت سٹل طریقے سے, کہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ دے آر بینگ یوزڈ, اور وہ استعمال ہو جاتے ہیں. جی, تو لیکن دوسری طرف یہ ہے, اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں. نقصان یہ ہے کہ ہم نے ساری ایجنسیاں جن کا کام نیشنل سیکیورٹی تھا, وہ اس کام پہ جب لگ گئی, تو نقصان یہ ہوا کہ آپ نے ایک بہت بڑی ابھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں افغانستان اور بلوچستان کا بارڈر, اور کتنے 100 کلومیٹر وہاں سے کراچی ہے, اسلحہ سمیت وہاں پہ کتنے ٹیررسٹ جو ہیں وہ وہاں سے چلے, کراچی پہنچے, اتنے سینکڑوں میل کلومیٹر کا سفر کر کے. کسی نے نہیں پکڑا ان کو, کیونکہ کسی ایجنسی کا یہ ایجنڈا ہی نہیں تھا. اور وہ آ کے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ آور ہوئے. یہ واقعات, یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جو دونوں صوبوں کے اندر ہوئے ہوئے. اور تیسرے صوبے, یہ کشمیر کا مسئلہ تھا, وہاں دوبارہ سے ایک ایسی آگ لگ گئی ہے, اور وہ بڑی خطرناک ہے, بڑی سینسیٹیو ایریا ہے. اور وہاں پہ میرے خیال میں جو مودی, دیکھیے ایک اور بات ذہن میں رکھیے, جو میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے یہ بات کروں گا. مودی پاکستان سے ڈائریکٹ جنگ کبھی نہیں لڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب بھی ڈائریکٹ ہوگا تو یہ مار کھائے گا ہمارے سے. لہذا اس نے طریقہ کار ایسا بنایا کہ 2 صوبوں میں اس نے افغانستان سے گٹھ جوڑ کر کے ہماری کمزور فارن پالیسی کے پیش نظر افغانستان سے اس نے روابط بنائے, اور وہاں کے پیسہ استعمال کر کے وہاں سے وہ اندر لے کے آ رہا ہے. اور اس کے بعد کشمیر سب سے سینسیٹیو علاقہ ہے. ہم انڈیا کو پچھلے سالوں میں شور مچاتے تھے کہ دیکھو تشدد ہو رہا ہے, گولی چل رہی ہے, مار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ نے صرف اتنی بات کے اوپر ظلم کر دیا, اس گولی چلا دی کہ جی یہ لانگ مارچ کیوں کرنے لگے. یہ ایجنڈا یا یہ وکٹ جو ہے, یہ تو مودی کی وکٹ ہے. مودی یہ اس وکٹ کے اوپر پاکستان کو کھلانا چاہ رہا ہے. ہماری وکٹ جو ہے وہ نیگوشیشن ہونی چاہیے, تاکہ ہم اس کے تمام پروگرام کو, تمام پالیسیز کو فزل آؤٹ کر سکیں. لیکن ہم نے اسی کے وکٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا جا کر. اور آزاد کشمیر میں ہم نے بھی وہی گولی اور بندوق کی طاقت کی جو ہے پالیسی اختیار کر لی, جو وہ جس پہ وہ لانا چاہ رہا تھا. کیونکہ ٹیررسٹ جب آتا ہے تو وہ تو بندوق گولہ بارود لے کر آتا ہے. اس کا جواب اگر ہم اس طرح سے دینے لگیں گے تو ہم تو زیادہ سے زیادہ معاملات کو الجھاتے چلے جائیں گے, اور کل کو خدا نہ خواستہ اور جب
یہ مانسون ختم ہو جائے اور یہاں ہمارے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر کوئی فوجیں لے آئے تو ہمارے لیے کتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو. تو اس لیے یہ باتیں ساری سوچنی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنی چاہیے اور بڑی, کیونکہ یہ حکومت تو سوچنے والی نہیں ہے, یہ تو کرپشن کی پیداوار ہے, کرپشن کر رہے ہیں, دن رات کر رہے ہیں, اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان الیکٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کس وقت بھی جا سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ محب وطن ہے, ان کو پتہ ہے پاکستان کو کیسے چلانا ہے, ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے نہیں پتا کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کس پرسپیکٹو کے اندر احمد اویس صاحب نے یہ بات کہی ہے, نہ ہی مجھے اس چیز کا کوئی اندازہ ہے کہ جب کرپٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ خصوصی طور پہ کیا کہا گیا ہے, احمد ولی صاحب کوئی ریفرنس یا بات کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور کشمیر کی ہینڈلنگ کی بات کی جا رہی پالیسی پرسپیکٹو سے, میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب دہشت گردوں سے بات چیت کی گئی ہے تو وہ انہوں نے اس کو بریتھنگ سپیس کے ذریعے, یعنی اس کو بریتھنگ سپیس بنایا ہے, کبھی بھی اس کا کوئی نتیجہ اچھا ہمارے سامنے نہیں آیا. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے, میں یہ آج سے نہیں, میں وہ نیک محمد تک کی میں آپ کو ہسٹری بیان کر سکتا ہوں, جب ان کے ساتھ بات ہوئی ہے انہوں نے اس کو بریتھنگ سپیس اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کیا, پھر بھی وہ اپنے اسی کام پہ لگے رہے ہیں جس کام پہ وہ لگے رہیں گے. اب اگر کوئی ٹول بننا چاہتا ہے بھارت کا, افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹول بن کر حملہ آور ہو, کیونکہ وہاں آئیڈیولوجیکل بھی معاملات ہیں. وہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ آج ٹی ٹی پی ان سے پوچھتی ہے کہ جناب ہم نے آپ کا افغانستان کلین کرا کے دیا ہے, آپ کو آپ کو حکومت دلوائی ہے, تو اب ہمارا بھی کچھ کریں, کیونکہ وہ بھی اٹک تک کو بارڈر اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پشتون جو ہے وہ ان کا اپنا ایک سارا نظریاتی معاملہ ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے. ہینڈلنگ جو ہے میری نظر میں تو مذاکرات جو ہے, یہ میری رائے ہو سکتی ہے, یہ اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, احمد ولی صاحب آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میری رائے میں جو بندوق اٹھا لیتا ہے اس کے ساتھ کیا بات کی جا سکتی ہے, نیگوسیشن کیا ہوتی ہے. نیگوسیشن تب ہوتی ہے نا, یا پولیٹیکل عمل تو تب چلتا ہے جب کوئی آپ بات چیت کر رہے ہو, بیٹھ کر بات کر. اب یہ جو بات احمد اویس صاحب نے کی ہے, جو سچویشن ہمارے سامنے ہے کشمیر کی بھی, یہ دہشت گردی سے متعلق جو جنگ ہے اس سے متعلق بھی معاملات ہیں. مودی حکومت کی یقیناً یہ بات درست ہے احمد اویس صاحب کی کہ وہ پراکسی وار لڑے گا, وہ براہ راست اس کو مار پڑی ہے, مئی میں پڑی ہے, ابھی تو وہ تیاری کرے گا, پتہ نہیں کیا وہ اپنے طور پہ شاید اس کو 5-7 سال لگیں گے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے, اس وقت تک پاکستان شاید بہت آگے جا چکا ہوگا اس کے پرسپیکٹو میں. بٹ یہ جو چیزیں ان کی ڈیلنگ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اس طرح سے ڈیل کر رہی ہے, اور اگر اس طرح سے ڈیل کر رہی ہے تو پھر یہ جو اس قسم کی وائسز ہیں یہ کیوں اٹھتی ہیں؟ دیکھیے اس کا لٹمس ٹیسٹ تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کیا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو ہے. تو ہاں, الیکشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا تھا کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور اسی کے فریم ورک کے اندر رہ کر بات ہوگی. چنانچہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور ہمارے اویس صاحب تو ہمارے سینئر ہیں, وہ ٹھیک بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات ہوئے بھی ہیں, 36 میں سے 35 پوائنٹ کے اوپر اتفاق بھی ہوا ہے, لیکن پھر جا کر جب وہ عوامی ایکشن پارٹی والے کہتے ہیں, یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ جس پوائنٹ پہ اتفاق نہیں ہوا وہ صرف اسمبلی کی اس کے ساتھ ہی ممکن ہے, یعنی کہ وہ ادروائز کوئی اور اس کا سولوشن نہیں ہے. تو اچھا پھر یہ ہے کہ اچھا ایک احتجاج تو وہ ہے کہ جو خالی احتجاج ہے, لیکن پرتشدد احتجاج, گولی اور بندوق کے ساتھ احتجاج, اور پولیس جو جوان ہیں ان کا جو حلیہ کر دیا جاتا ہے وہاں پر, جس طرح سے ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, جس طرح سے انہیں قتل یا انہیں شہید کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی صرف مذاکرات سے بات بن سکتی ہے. جبکہ یہ سندور 2 کی جو کنٹینیوٹی ہے جو کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف لے کے چل رہا ہے. ہم نے تو کشمیر کے اوپر بھی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے بزور بازو سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر کیا پورے پاکستان کو ہڑپ کرنے کا, پورے ساؤتھ ایشیا کو ہڑپ کرنے کا سوچتا ہے. تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ بھئی آپ مذاکرات کریں, لیکن مذاکرات تو ان سے کریں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی جان کے در پہ ہے, جو آپ کے پیچھے بندوق لے کے بھاگا ہوا ہے, اس کو آپ روک کے مذاکرات کریں گے. چنانچہ اس کانٹیکس میں کشمیر کے اندر جو کنٹینیوٹی آف دا پروسیس ہے, آف دی الیکشنز ہے, آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بن جانا اور وہاں پر گفتگو ہونا, یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے, کہ وہ کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ دراصل جو لوگ, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو غصہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے حقوق کا معاملہ بھی ہو, لوگوں کو اور ان کے حقوق کی وجہ سے آٹے کا معاملہ ہوا, بجلی کا معاملہ ہوا, اور اس کے اوپر
ان کو وہ ریلیف بھی دیا گیا. لیکن اب آ کے سمجھ آتی ہے وہ ریلیف جو پاکستان میں کسی اور صوبے کے کسی شہری کو اویلیبل نہیں ہے. اور لیکن اب آ کے سمجھ آیا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو بہانہ ہے, ایکسکیوزز ہیں, اور اصل میں پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو وہ الیکشنز رکوانے میں کامیاب ہو جاتے, اگر وہ اس قدر تشدد کو پھیلا دیتے کہ یہ جو انتظامیہ ہے وہ مفلوج ہو جاتی اور وہ سرنڈر کر جاتی کہ جناب الیکشنز نہیں ہو سکتے, جس طرح سے 77 کی کیمپین جب بنی ہے 9 ستاروں کی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مفلوج ہو گئی تھی اسمبلی جو انتظامیہ ہے. لیکن الحمدللہ انتظامیہ انٹیکٹ ہے, اور انہوں نے یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہے کہ گولی چلی ہے, لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, وہ جو تشدد کر رہے ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ, پولیس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, جس طرح سے 2014 کے اندر یہاں پر اس ایس پی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, جس کو مار کر انہوں نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا, یہ جو طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے, اور اسی طرح سے وہاں سے وہ لال قلعے کے جو لوگ تھے, اور پھر اسی طرح سے جو مدرسوں سے لوگ نکلتے تھے, اور احسن اقبال اس وقت منسٹر تھے اور انہیں روکا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ صورتحال ذرا سامنے رکھیں, اور یہاں پر جو کچھ 9 مئی کو ہوتا رہا تو یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ایسا حق کسی بھی سسٹم کے اندر, کسی جمہوریت کے اندر نہیں ہے کہ آپ لاٹھی, بندوق, چھری نکال کر بازار میں نکل آئیں اور آپ لوگوں کا قتل عام کرتے پھریں اور کہیں کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم یہ کرنے کے ذریعے اپنے حقوق منوائیں گے. تو سوری, یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ہاں یہ درست ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں سسٹمز میں انکروچمنٹس موجود ہیں, لوگوں کو اس کے اوپر گرجز ہیں, لوگوں کو اس کے اوپر غصہ ہے. آپ 12 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں, محترم اویس صاحب کے وہ خطِ غربت سے نیچے ہیں, تو وہ 12 کروڑ عوام خطِ غربت سے اس طرح سے نہیں نکل سکتے. اس کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کو جنم دینا ہے, اور اکنامک ایکٹیویٹی تبھی بنے گی جب آپ استحکام آنے دیں گے, جب آپ ایک قیدی نمبر 804 کے لیے پورے ملک کا نظام چوک کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اکانومی چلنی چاہیے, پھر کہیں گے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ محب وطن پاکستانی کے طور پر سوچتے ہوئے پرامن احتجاج کرتے ہوئے آگے بڑھیں, چاہے اس میں 10 سال لگائیں, اور پتہ چلے لوگوں کو. موزے تم کی طرح آپ بھی تو چلیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نوجوانوں کو ورغلا کر اور انہیں تشدد پر اکسا کر, نہ صرف یہ کہ پولیس, نہ صرف یہ کہ رینجرز, بلکہ فوج کے جوانوں کے اوپر بھی حملے شروع کر دیں, ان کی وردیاں لٹکانا شروع کر دیں. تو یہ ہے وہ انارکی جس سے بچنا ہے, یہ ہے جس کی طرف ہمارے دشمن ہمیں لے جانا چاہتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں باوجود. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نیائی صاحب, اب یہ جو بات مجھے اویس صاحب نے بھی کہی ہے, وہ انہوں نے تو کہا, سہیل آفریدی صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے, مجھے جواب کا حق بھی دیجیے گا. جی آپ کو بات کرنا ہے, مجھے میں نیائی صاحب سے بات کر لوں, میں آپ کے پاس, یا آپ بات کر لیں, میں نیائی صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں, آپ بتا دیں جو بات کرنا چاہ رہے تھے, کر لیجئے, میں پھر نیائی صاحب کے پاس جاتا ہوں. ایک تو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو بات کی ہے نیگوشیشن کی, قطعاً میں نے بہت سارے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے, جو پاکستان کے اندر آ کے بندوق اٹھا کے اور بندوق چلا رہا ہے اور ہمارے اندر تشدد کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ نے آئرن ہینڈ کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر, کیونکہ ہماری غلطیاں ہیں اس کے اندر. افغانستان یہ وہی افغانستان ہے جو 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں ایک گولی بھی چلی تھی انڈیا کو پاکستان کی جنگ کے اندر, وہی افغانستان ہے. 10 سال ہمارے ان کے میں بیٹھ کے ہم نے اکٹھا جنگ لڑی, مقابلہ کیا سوویت یونین کا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں فالٹ تو ہمارا بھی ہے, وہ فالٹ بہت نظر آتا ہے. پہلا فالٹ ہوا جس وقت پرویز مشرف نے افغانیوں کو, طالبان لیڈروں کو پکڑایا اور ان سے پیسے لیے اور اپنی کتاب میں لکھ دیا. یہ کتنی عجیب سی بات تھی, جس میں پاکستان میں ان کا سفیر بھی گرفتار کروا کے ان کے حوالے کیا اور پیسے وصول کر لیے. دوسری غلطی, بہت بڑی جو غلطی ہوئی, وہ ہوئی جب انور اللہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھے یہاں پہ. اب آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, چاہے کوئی وکیل ہے یا نہیں ہے, کہ کیئر ٹیکر جب سیٹ اپ آتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا. کوئی پالیسی میکنگ, کوئی پروجیکٹ میکنگ میں وہ نہ کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں, نہ کوئی نہیں بنا سکتے. جی
انہوں نے ایک دم سے آؤٹ آف بلو ایک دم اعلان کر دیا کہ سارے افغانیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. اب وہ اگنائٹ کر گیا اور وہاں سے انڈیا کو موقع ملا ان کے پاس آنے کا اور ہمارے خلاف یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. جو بیچ میں آئیں گے ان کو بالکل معاف نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے لیکن نیگوسیشن کا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسا ٹھیک بات ہے کہ بھئی جو لوگ جو ہیں وہ اگر یہاں آ کر گان اٹھا لیں گے تو پھر یقیناً ان سے سختی سے ہی نپٹنا چاہیے ریاست کو. آپ کی بات درست ہے. میں نے ایسا جو میرا پوائنٹ تھا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ احمد اویس صاحب نے یہ کہا کہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے 2 ماہ بعد کا جو اعلان کیا ہے وہ لگتا ایسے ہے جیسے سہیل بڑائی صاحب کو معذرت چاہوں گا سہیل آفریدی صاحب کو بھی جو ہے نا وہ ہاتھوں میں لے لیا گیا کسی مخصوص ان کے اسٹیبلشمنٹ، ان سے بھی کوئی ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا. اور یہ جو معاملہ ہے جو یہ بات کہی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ ریاست ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے، کیوں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سگی ماں کی طرح سلوک نہیں کرتے جس طرح سے جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ لوگ ان حالات سے گزر رہے تھے، کیونکہ آپ ان حالات سے گزر کر آئے ہیں. اس کے باوجود یہ وقت بدل جائے گا، یہ بات ہمیں معلوم ہے. یہ بار بار نواز شریف صاحب کو اس ملک سے جاتے اور واپس آتے عوام نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. اسی طرح سے حکومتیں آتے اور جاتے آپ نے دیکھ لی ہیں. آپ کو پتا ہے شاید پی ٹی آئی کا تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار اس طرح ہوا، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کیوں آپ وہ چیزیں وہ جمہوری جو سسٹم ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، اس کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، کیوں آپ ان کو سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننے دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو. نیائی صاحب. جی دیکھیں جی، جہاں تک یہ لانگ مارچ کی بات ہے نا، لانگ مارچ تو عمران خان اپنے دور میں کرتے ہیں اور 26 نومبر جو 2022 کی لانگ مارچ کیا تھا جو پشاور سے خود لیڈ کر رہے تھے. اب تو اندر ہے نا جی، اب تو میں کون سا لیڈر ہے جو لانگ مارچ کو لیڈ کرے گا، تو اس سے کیا نظر نکلے، کچھ بھی نہیں ہوگا. نتیجہ یہ کہ لوگوں کو بھی اور مددگار چھوڑ کے وہ چلا گیا تھا. تو عظیم گھنٹے پور نے کیا لانگ مارچ، وہ 1,500-2,000 بندے گرفتار ہو گئے اور اس میں سے کوئی معافی مانگ کے اور کوئی ابھی تک 6 جیلوں میں بھگت رہے ہیں. تو یہ جس طرح ماضی میں کوئی اگر لانگ مارچ کامیاب ہوا ہے تو شاید اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد تھی. اب تو جب کسی کی آشیرواد بھی نہیں ہے اور پھر ایسے ہی ابھی جو 5 اگست کا ان کا شو تھا وہ بھی دیکھ لیں کہ پنجاب میں کتنے لوگ نکلے ہیں اور نکلے ہیں تو چھپ کے ان سڑکوں پہ جو ویران جہاں پولیس کا نام نشان نہیں ہے، شہر کی سڑکوں پہ نکلے نہیں ہیں. تو یہ ایسے ہوتا ہے عوام کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائے ہوئے یہ پوزیشن پہ دور ہوتا ہے نا، ایسے گزرتا ہے. بس اگلے مہینے حکومت بھی 2 مہینے بعد گئی، 3 مہینے بعد بات کی، عوام کو اپنے مرکز کو یہ حوصلہ دینا ہوتا ہے. یہ اسی پانی سے لگا رہے ہیں. تو اس پہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. حکومت 5 سال پورے کرے گی، انشاءاللہ شہباز وزیر اعظم بنیں گے. وہ تو آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا نیائی صاحب، وہ تو محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ایشو یہ نہیں، پیچھے والوں کو عقل سے نافع لینا چاہیے نا. اگر مطلب وہ سمجھ رہے تھے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ خوش ہو گئے ہیں بھائی کی حکومت اور اسٹیبلش آفس میں لڑائی ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، جیسے ملک کے حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات ہیں، ہم تو لوگ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ مذاکرات کریں اور ہم مسئلے پاکستان کو معیشت کو کیسے کے معیشت کریں تاکہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنی عزت کی ہے فوجی لحاظ سے ہر لحاظ سے، اور پاکستان نے بڑے ایک دنیا میں نام بنایا اور پاک ایران جنگ میں نام بنایا ہے. تو ہم اس کو کیش کر رہے ہیں. کیش کیسے ہوگا جب ملک سے سیاسی اتحاد ختم ہوگا، سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ آئیں گی، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گی اور پھر ملک کے مسائل کے لیے تمام مل کے اس پہ سائن کریں گے. اس طرح مساق جمہوریت پہ کی تھا، مساق معیشت پہ کریں گے تو انشاءاللہ ملک ہمارا آگے چلے گا. لیکن اس کے لیے نیائی صاحب گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا نا. وہ کل بھی راجہ ناصر عباس صاحب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، حکومت بات ہی نہیں کرتی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو اچکزئی صاحب کا اور ان کا جب یہ جو ایک فورم بنایا تھا انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دے دیا تھا اور مائنس عمران خان ملاقات دیا تھا، وہ بھی مسئلہ بیچ میں سے، لیکن اس کو کسی نے پرسو ہی نہیں کیا.
ایوان میں آپ کہہ دیتے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں آپ کہہ دیتے ہیں, لیکن دیکھیں بطور حکومت ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کو کوئی ایسے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے پی ٹی آئی کو یہ لگے کہ آپ واقعتاً جو ہے وہ کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, پھر ہی مذاکرات ہوں گے نا. اور اگر ہوں گے تو سر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھ سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی؟ اب دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, جو بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیا چودھری صاحب اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہوں گے اس پہ عمران خان عمل کریں گے یا پی ٹی آئی عمل کرے گی؟ اگر وہ گارنٹی دے دیں, وہ بھی گارنٹی نہیں دیتے. سر نہ دے گارنٹی, آپ کی طرف سے تو ایک حجت کا اہتمام ہو جائے گا. ہاں دیکھتا یہ حجت تمام کرنے کے نہیں, اب تو کام ہوگا, سیریس ہوگا پاکستان میں. اب جو حالات ہیں سیریس مذاکرات ہوں گے, جب بھی پازیٹیو بیہیویئر شو کرے گی پی ٹی آئی انشاءاللہ ہم سے اکٹھے بیٹھیں گے اور کریں گے. دیکھو سیاسی جماعتیں ملنے ہیں تو ملک میں ایک سیاسی استحکام آتا ہے, اور پھر جو ابھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جو ظاہر ہے اس کو آگے آنا پڑتا ہے اس کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے. تو یہ سیاسی بات کریں تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, ہم اپنا سیاسی پارٹی اپنا کام کریں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی کا کوئی گارنٹی دے دے تو پھر انشاءاللہ عمران خان کی مذاکرات ضرور ہوں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. دیکھو ایٹیچیوڈ ان کا اچھا ہوگا. معاملات کیوں خراب ہوئے کہ وہ ایک نا مطلب جو ایک خبر جو افغان میڈیا اور انڈیا نے چلا دی کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا, تو پھر ان کی بہن کو ان کو ملوایا گیا. اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی, اگلے دن جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تو جو آدمی چیف فیلڈ مارشل کے خلاف تھا, اور اس میں بالکل ڈائریکٹ مطلب ہٹ کیا گیا تھا. ان کے بیٹے ملنے آیا, پھر جا کر جو صحافی کو انٹرویو دیا تو صحافی نے کہا کہ وہ ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہم معاملات طے بھی کر لیں اور پھر خان صاحب اس پہ نہ ہوئیں. جو بھی ماضی میں جو ہسٹری ہے ویسے مذاکرات کہ جو کی کوئی ٹیم ہوتی ہے مذاکرات کرنے کو جس طے ہوتی تھی وہ جا کہاں ریجیکٹ کر دیتا تھا. ٹھیک, تو یہ معاملات جس کی وجہ سے معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. حکومت کے ذریعے سنجیدگی نہیں دکھا رہے کہ یار ان سے مذاکرات کریں اور پتہ اس کا رزلٹ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. کوئی چیزیں ہم مان بھی جائیں ان کی تو وہ ایک تو وہ سمجھیں گے کہ جی عمران خان دوسری بات سمجھے کہ شاید اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں. ٹھیک, دیکھو ہم تو جمہوری پارٹی لچک دکھانے کو تیار ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آگے. نہیں صاحب میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں چھوٹا سا حامد ولی صاحب میں چاہوں گا 1 منٹ صرف بچا ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا. میں آپ کو صرف ایک پوزیشن بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ان کی گارنٹی کون دے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے تو حالت یہ ہے یہ ایک ملاقات نہیں کرا سکتے. اب یہ جب تک یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اٹل رہیں گی کس طرح یہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ کون تیسری پارٹی آئے گی اور ان کے مذاکرات کرائے گی؟ کو باہر سے آئے گا جو ان کے مذاکرات کرائے گا؟ کو گارنٹی دی؟ گارنٹی یا کوئی نہیں دی جاتی. پروسیس ہوتا ہے, ڈائیلاگ پروسیس. آپ شروع کریں گے, انیشیٹ کریں گے, کہیں نہ کہیں بات آگے چلے گی تو بہتری آنا شروع ہو جائے گی خود بخود. شاہ صاحب کیسے شروع کریں؟ پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا, پرائم منسٹر ان کے ڈیسک پر گئے, ان کو تب جا کے دعوت دی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے دعوت دی ہے. پرائم منسٹر کے مشیر رانا ثناء اللہ بار بار کہتے ہیں ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے, لیکن مسائل وہاں پر آتے ہیں جب نان پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ ان کی بہنیں, ان کی لیڈرشپ اور خود عمران خان صاحب سارے معاملے کو خراب کرتے ہیں. ان کا یہ گمان ہے کہ ہم اتنے پاپولر ہیں اور بھٹو سے زیادہ پاپولر ہیں اس لیے ہماری ٹرمز پہ بات ہوگی. تو یہ جو بدگمانی ہے جب تک دور نہیں ہوگی تب تک ان کا یہی حال رہے گا. ٹھیک ہے, حامد ولی صاحب بہت شکریہ. اویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نیائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ اگر تو ہم سٹک کریں گے اپنی اپنی جگہوں پر, ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی فاصلہ طے نہیں ہوگا. فاصلہ طے کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. حکومت کی ذمہ داری چونکہ اس لیے پہلے ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کا سٹیک ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. ملک کے سیاسی عمل کو اس میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ناگزیر ہے ان حالات کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہلا قدم لینا چاہیے, ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. یقیناً جب وہ کہتے ہیں کہ چل پڑیں گے تو راستہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بانی جائے گا, قافلہ بانی جائے گا, تو انہیں چل پڑنا چاہیے اب سیاسی عمل کی طرف. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.